بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ 24 تاریخ ہے اور سنڈے ہے۔ بہت سارے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا دن ضرور بیان کریں اور تاریخ، کیونکہ اس طرح تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یہ جو وی لاگ ہے یہ پرانا ہے یا نیا۔ تو آج جناب سنڈے اور 24 تاریخ 24 مارچ، تو میرا جو آج کا وی لاگ ہے یہ اس پہ میں نے خاصی ریسرچ کی ہے اور میں بہت لوگوں سے میں نے گفتگو کی ہے۔ خود بھی میں جیل میں اڈیالہ میں جاتا رہا ہوں تو چیزیں دیکھتا رہا ہوں۔ تو میں بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کہ شب و روز اڈیالہ جیل میں کیسے گزرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ، کس طرح کے حالات ہیں، اور کمپیریزن کریں گے کہ جو دوسرے سیاستدان جن میں آصف زرداری ہیں، شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں اور ان کی ہمشیرہ ہیں آصف علی زرداری صاحب کی، وہ جب جیل میں تھے تو وہ کیسے ان کے دن گزرے، اور یہاں پر خاص طور پر اڈیالہ جیل میں کمپیریزن کریں گے، کیونکہ ایک بات یہ نون لیگی بار بار کرتے ہیں اور وہ عطا تارڑ صاحب جھوٹ بولتے ہیں، اور بہت سارے پی ٹی آئی کے جو نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان شہزادوں جیسی زندگی گزار رہا ہے اور جیل کے اندر اس کو ساری سہولیات میسر ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ کھانے اس کی مرضی کے اور پتہ نہیں کیسے وہ کھاتا ہے کھانے، اور بڑی اپنی زندگی وہ موج مستی میں۔ تو میں آج آپ کو جو حقائق ہیں جس پہ میں نے پچھلے 2-3 ہفتے کام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ایک مشہور ہے قیدی نمبر 804۔ اچھا، یہ جو قیدی نمبر 804 تھا یہ اٹک میں 804 تھا، اڈیالہ میں یہ 804 نہیں ہے، لیکن جس بلاک میں وہ جس جگہ پہ رکھا گیا عمران خان صاحب کو، اس کا نام ہے بلاک نمبر 4، یعنی 4 نمبر یہ بلاک ہے۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو جس جگہ وہ رہتے ہیں میں آپ کو اس کا کچھ نقشہ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو سکے آپ کو۔ یہ ایک بیسیکلی چھوٹا سا کیبن ہے جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے چکی میں ان کو رکھا گیا، اور یہ بہت چھوٹی جگہ ہے۔ یہ 10 بائی بلکہ 8 بائی 7 یا 9 اتنا اس کا سائز ہوگا، اس سے زیادہ اس کا بڑا سائز نہیں ہے۔ اس میں کوئی عمران خان صاحب کا بیڈ نہیں ہے، وہاں پر وہ ان کے لیے بیڈ نہیں لگا ہوا، ایک میٹرس ہے جو ایک دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پھر اس میٹرس کے سامنے ایک الماری پڑی ہے، بینچ ٹائپ الماری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی دروازے لگے ہوئے ہیں، بالکل کوئی دروازے نہیں ہے، اور اس کے جو 2-3 جو خانے ہیں اس میں ان کے جو کپڑے ہیں، اور کپڑے کیا ہیں، ان کے ٹریک سوٹس ہیں، شرٹس ہیں اور سویٹ شرٹس ہیں، ٹریک سوٹس ہیں، اور جب سردیاں تھیں تو ایک آدھ وہ ان کے پاس جرسی تھی، وہ طے کر کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ کچھ کتابیں ہیں ان کے پاس، وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے پاس قرآن شریف بھی ہے۔ ایک قرآن ان کے پاس عربی ٹو انگلش ہے جس میں وہ نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے نوٹس بھی بناتے ہیں، وہ تفسیر پڑھتے ہوئے ساتھ اپنی جو ایکسپلینیشن یا وٹ ایور ہی فیلز اس کے بھی وہ ساتھ جو ہیں وہ نوٹس وہ بناتے ہیں۔ اب جو دروازہ ہے اس سیل کا، اس کیبن کا، تو اچھا ایک تو یہ بینچ نما وہ الماری سی ہے، ایک ہے ان کا میٹرس، بیڈ نہیں ہے، اور وہاں پر صرف ایک جائے نماز بچھانے کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور دری ہے، بالکل دری جس پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی جیل کے اندر سے وہ دری ہے، کوئی قالین نہیں ہے، کوئی اس میں وہ کوئی نرمی نہیں ہے، بالکل جب وہ وہاں پر پڑھتے ہیں تو بڑی سخت وہ جگہ ہے جہاں پر وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو دروازہ ہے وہ سلاخوں والا دروازہ ہے، اور اس کے اوپر نا ایک موٹا پلاسٹک انہوں نے لگا دیا جس کی وجہ سے ہوا بھی اندر نہیں جاتی، روشن دان اس کے اوپر ہے ایک۔ اب اس کے ساتھ یہ جو ایک کیبن ہے اس کے ساتھ ایک اور کیبن ہے جس میں ان کے لیے واش روم ہے جہاں پر وہ جاتے ہیں۔ اچھا، تیسرا بھی ان کے ساتھ ہے وہ کیبن ہے۔ ان کے پاس ایکسرسائز کے لیے ایک تو ان کے پاس سائیکل ہے جس کو بڑی تیزی سے چلاتے ہیں، اور ٹریڈ مل ہے جس پر وہ دوڑتے ہیں، اور روزانہ تقریباً 2 گھنٹے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں روزانہ، اور آج کل افطار سے یعنی عصر کے بعد وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر افطاری تک وہ کرتے ہیں۔
روزہ میں آپ کو بتا دوں کھجور سے اور پانی سے وہ روزہ کھولتے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کی ڈائٹ ہے اس میں چکن مرغی وہ کھاتے ہیں، اور جس کے بارے میں بڑی شہرت ہے یہ دیسی مرغی، وہ ایکچولی دیسی بھی نہیں ہے، وہ گولڈن جو مرغیاں ملتی ہیں جعلی دیسی مرغیاں ہیں، وہ شوربے کے ساتھ وہ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ تقریباً یہ رات کو وہ 10 بجے کے قریب وہ کھانا کھاتے ہیں، جوس ضرور پیتے ہیں، اور پھر ایک جو پلیٹ ہے ان کے ساتھ سیلڈ وہ کھاتے ہیں۔ یہ عمران خان کا کھانا ہے، اور کھانا بنانا کوئی وہاں پر کوئی پروفیشنل کک نہیں ہے، کوئی باہر سے کوئی میریٹ سے شیف آیا ہو یا پتہ نہیں کو کیا کتنے لذیذ کھانے، وہ ایک قیدی ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ کھانا اچھا کھانا بنانا جانتا ہے۔ عمران خان صاحب کی کوئی کھانے کے حوالے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کسی طریقے سے، بس دال چاول اور یہ مرغی ہفتے میں 2-3 دفعہ یخنی کے وہ شوربے کے ساتھ، اور وہ چاولوں کے ساتھ وہ کھاتے ہیں، سیلڈ جیسے میں نے آپ کو کہا وہ کھاتے ہیں۔ اچھا اب ذرا جو جہاں پر ان کی وہ چکی ہے، جہاں پر میں نے آپ کو بتایا 3 کیبن ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ جنگلے والی چھت ہے، یعنی وہاں سے چھوٹا سا ایک وہ باہر جگہ ہے، اور اوپر چھت جو ہے نا اس کی دیوار تک اور یہ کیبن تک وہ جیسے اوپر جنگلہ ہوتا ہے اس طرح جنگلے والی ہے، جس کے اوپر چھت نہیں ڈالی گئی لیکن وہ جنگلہ ہے، دھوپ بھی آتی ہے، ہوا بھی اس میں آتی ہے۔ اس کے یہ جب یہ 3 کیبن اور یہ اس کے آگے تھوڑا سے برآمدے کے بعد جس کو ہم بلاک کہتے ہیں پورا، وہ بلاک کی وہ جگہ ہے، وہ اس بلاک میں آپ سمجھیں کہ گھاس بھی لگی ہوئی ہے وہاں پر، تو خان صاحب زیادہ ٹائم جو ہے نا وہاں پر گزارتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں پر، دھوپ انہیں بہت پسند ہے، دھوپ میں بیٹھتے ہیں اور پڑھائی زیادہ کرتے ہیں، عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں، دوپہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت قرآن شریف پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور بہت ساری جو ان کے پاس بکس ہیں وہ پڑھتے ہیں، کسی کی ایکسیس نہیں ہے وہاں تک، ان کا بلڈ پریشر لیا جاتا ہے 2 دفعہ ہفتے میں، ڈاکٹر آتا ہے ان کو چیک کرتا ہے، ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایتھلیٹ ہیں، تو میرا اندازہ ہے کہ جو بھی بندہ ایکسرسائز کرتا ہے اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی، لیکن وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوں گے ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ کیا ہے، میڈیکل ان کا ہے چیک اپ وغیرہ۔ اچھا وہ ان سے جو ملاقات ہے وہ ان کے جہاں پر وہ رہ رہے ہیں وہاں پر وہ کوئی ملاقات نہیں ہوتی، وہ کانفرنس روم میں ہوگی یا کسی جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہوگی یا پھر کمرہ عدالت جہاں پر ہے وہاں پر ہوگی، تو وہ بالکل جو لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر انسپریشن لینی ہے آپ نے اپنی ہیلتھ کی اس ایج میں تو وہ آپ عمران خان صاحب سے لے سکتے ہیں۔ اب ذرا میں تھوڑا سا کمپیریزن کر دوں، نواز شریف صاحب علیحدہ ان کے لیے جگہ بنائی گئی، بیڈ دیے گئے انہیں، مریم نواز صاحبہ پورا ایک علیحدہ بلاک بنایا گیا، اور ان کو پوری ہر چیز، وہ جا کے آج کل بڑا ڈرامہ کرتی ہیں، میں کوٹ لکھپت میں آئی اور یہاں چکی میں رہی، نہ وہ کسی چکی میں رہی ہیں، بالکل ان کو ہر چیز دی گئی، ان کو تو کہا گیا تھا آپ سے اعلیٰ گیسٹ ہاؤس میں آ جائیں، ان کے علاوہ ان کے ساتھ تو کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ حمزہ شہباز جب تھے تو اپنی مرضی کا انہوں نے گھر سے بیڈ منگوایا تھا نیب لاہور میں، شہباز شریف صاحب بھی جو رہے تو بیڈ رہے ان کے پاس، اور پورا مشقتی ہوتے تھے ان کے پاس، ان کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ خان صاحب کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے، کپڑے جیل سے ان کے دھلتے ہیں، اور کھانا بھی وہ جو قیدی ہے وہ بناتا ہے، اور نہ وہ کسی کو بلا کے اپنا جسم دبواتے ہیں، ایکسرسائز بے پناہ کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس کے نوٹس بنا رہے ہیں، پولیٹیکل چیزیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اینڈ جو لوگ جیل کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی بات کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ بات جو ہے کہیں رپورٹ ہو جائے گی، یہ مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کبھی کسی نے ان سے یہ کہا بھی ہے کہ آپ ذرا تھوڑا احتیاط سے بات کریں، میں نے ان کے وکلاء سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ مالک ہے، مجھے کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں، اور میں جو لوگ ان سے بات کرتے ہیں ان سے کئی لوگوں نے انہیں سجیسٹ کیا کہ آپ ذرا تھوڑا کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ تھوڑا کمپرومائز کر لیں، تو وہ ہنستے ہیں آگے سے اور کہتے ہیں کہ جو چیزیں قوم اور ملک کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے
ان پر کسی طرح سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور نہ میں کروں گا کبھی، اور میرا اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ فتح حق سچ کی ہوگی، عوام کی ہوگی، اینڈ وی ول کم آؤٹ ایز وکٹوریس۔ تو یہ خان صاحب کے میں نے آپ کو بتایا۔ زرداری صاحب کے پاس ان کے پاس تو اے سی بھی ہوتا تھا، انہوں نے ہر چیز عدالت میں آرڈر کر کے بیڈ بھی لیا، مشقتی بھی لیا، فریج بھی لیا۔ نواز شریف کے پاس بھی فریج ہوتا تھا، دودھ آتا تھا ان کا، ٹھنڈا دودھ پیتے تھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک نیب کے آفیسر گئے ہوئے تھے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، تو وہ نواز شریف صاحب اس بات پر خفا تھے کہ میرا دودھ کون پی جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو میرا مشقتی جو میرے ساتھ ہے نا، اس کو تبدیل کر دیں کیونکہ یہ میرا دودھ پی جاتا ہے، اور وہ بیچارہ قسمیں کھا رہا تھا۔ یہ اس کے وٹنس ہے اس واقعے کے، میں خدا نہ خواستہ کوئی مطلب بنا نہیں رہا، رمضان شریف ہے، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، یہ واقعہ جو تھا یہ ہوا کراچی میں۔ تو یہ ان لوگوں کی جیلیں اور خان کی جیل میں جو وہ ٹائم گزار رہا ہے وہ انٹائرلی وہ ڈیفرنٹ ہے، اور بہت سخت جیل ہے، دریا ہیں، بیڈ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا گدا ہے، لیکن وہ کبھی نہ کمپلینٹ کرتا ہے، نہ کبھی کسی چیز کو لینے کا خواہش مند ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔